دے درجات. ایک حدیث سماعت فرماؤ ترے اور میرے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقابل دے انداز دے اندر ارشاد فرمائے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. جیرے ساتھی نیندرن آرام فرمے دے پینو کچھ نہ کو جیرے سجا کی وے بیدار جاگ دے بیٹھے وے تسا میرے توجہ فرمے سو میرے نال ہلے سو. میں اپنے نوجوان دوستے واسطے ایک قرآن اور سنت دے والے نال کوشش کرنی ہے کہ میں مضبوط گال تیرے سامنے پیش کر سکوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک پاسے او بندہ ہے جڑا عبادت گزار ہے تہجد گزار ہے نماز پڑھ دے نوافل پڑھ دے صبح تو شام تک اللہ دی عبادت اور بندگی دے اندر مصروف رہاں دے. تارے اور میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائے مقابلے دے اندر ایک بندہ وہ ہے جے کو اللہ نے قرآن دا علم عطا فرمائے سنت دا علم عطا فرمائے شریعت دا علم عطا فرمائے. یعنی ایک پاسے عالم ہے ایک پاسے عبادت گزار ہے. تارے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. 1000 عبادت گزار ہوئے شیطان کو اتنی تکلیف ان 1000 عبادت گزار کو نہیں تھی جتنی تکلیف شیطان کو ایک عالم کو تھی رہی. ایک عالم کو شیطان کو اتنی زیادہ تکلیف تھی 1000 عبادت گزار کو نہیں تھی. میرے محترم دوستوں توجہ فرمے سو میں تاری خدمت دے اندر ایک گزارش کرنا چاہنا پوری دنیا دے صاحب اقتدار اور ارباب اختیار اور دنیا دے باطل سارے دے سارے محنت اور کوشش دے اندر ہیں. تساں چینل لے گنو اخبارات لے گنو اور مختلف قسم دے چیزاں دیکھو ہمارا قسم ہمیشہ پروپیگنڈا مدرسے دے خلاف ہو سی علماء دے خلاف ہو سی قرآن کریم دے مکاتب دے خلاف ہو سی. آخر بنیادی وجہ کیا ہے؟ تارے میرے پیغمبر 1400 سال پہلے ارشاد فرما گئے ایک عالم دین کو لو شیطان کو اتنا زیادہ تکلیف ہوندی ہے 1000 عبادت گزار کو لو تکلیف نہیں ہوندی. کیوں نہیں ہوندی؟ میرے محترم دوستو یاد رکھو بعض لوگ یہ جملہ سٹ دے سن اخبار تے چینل تے ٹی وی دے اندر اور یہ چیز لوگوں دے نوجوان نسل دے نوی نسل دے دل و دماغ دے اندر ایک چیز پاون دی کوشش کرے سن کہ علماء دین دے کو ٹھیکیدار ہیں. میں یاد رکھو میں پوری ذمہ داری دے نال یہ جملہ تیری خدمت دے اندر گزارش کرنا چاہنا کہ علماء دین دے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن یاد رکھو علماء دین دے چوکیدار ہیں. سارے بولو علماء چوکیدار جو بھائی علماء دین دے چوکیدار علماء دین دے چوکیدار ہیں. جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے علماء کرام تشریف فرمائیں اور ارباب علم و دانش تشریف فرمائیں. میں پوری ذمہ داری دے نال تیری خدمت دے اندر گزارش کرنا. جامع ترمذی اندر روایت ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ عمر جرے راستے تو چل دے وہ راستہ شیطان چھوڑ دے. عمر کو لو شیطان در دے شیطان وہ راستہ اختیار نہیں کرنا. ہن سوال تھے ایک بندے کہ میاں تمہارا عقیدہ و نظریہ کیسا ہے؟ حدیث دے اندر یہ الفاظ آ گئے کہ عمر کو لو شیطان در دے عمر وہ راستہ چھوڑ ویندے جیرا راستہ شیطان وہ راستہ چھوڑ ویندے جیرا راستہ عمر گنے. لیکن حدیث دے اندر کتھیں اے تو نہیں آیا کہ جڑے راستے تے نبی چلے شیطان وہ راستہ چھوڑ ویندے. نبی دا مقام نعوذ باللہ تو گھٹا دیتے عمر دا مقام بڑھا دیتے. اور توجہ فرمیسو بندے کو حدیث پڑھنی بھی چاہیے اور علماء کرام کو سمجھنی بھی چاہیے. صرف پڑھن نال کافی نہیں ہونا سمجھن بھی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والے نال حضور دے فرمان گرامی بالکل صحیح ہے اور عقل دے بھی مطابق ہے. کیونکہ توجہ فرمیسو میں تارے کو سوال کرنا چاہنا تارے سارے این شہر دے اندر رات کو اسا چوکیدار مقرر کرنے ہیں اور رات کو گلی دے اندر چلدا پھر دے اور بیٹری دے نے اور سیٹی بجے نے. اور تو سمے کو رساؤ شہر دا وڈیرا ہے شہر دا سردار ہے شہر دا دودا اور ملک ہے شہر دا خان ہے یا مختلف قسم دے عہدے دار ہیں. اور تساں دسو جڑا شہر دے اندر چوری کرنا چاہندے شہر دے اندر ڈاکہ مارنا چاہندے او خان اور ملک دا خوف رکھسی خان اور ملک کو ڈرسی
یہی چوکیدار کو ڈر سی علیہ نہیں بھی اتنی سادی مثال تو نہیں سمجھ آئی چوکیدار اون خان ملک کو ڈر سی ہے چوکیدار کو چوکیدار حالانکہ چوکیدار دا مقام گھٹ ہے خان اور ملک دا مقام زیادہ ہے لیکن چور کو پتہ ہے کہ میرا ٹاکرا اور مقابلہ خان اور ملک نال نہیں ہے چوکیدار دے نال ہے یہ سیٹی بجائی میں پکڑا ویسا یہ بیٹری دیتی میں پکڑا ویسا این واسطے حدیث مبارک دے اندر حضور نے ارشاد فرمائے شیطان کو یہ تو پتہ ہے کہ مقام اور مرتبہ پیغمبر دا زیادہ ہے لیکن پیغمبر دو دین دو بات دے اندر پہنچنے پہلے راستے دے اندر عمر مل سی آکو نے پہلے راستے چوکیدار مل سی لہذا شیطان کو چوکیدار کو خطرہ ہے میں پوری ذمہ داری نال پوری بصیرت دے نال تو حضرات دی خدمت دے اندر گزارش کرے نا ٹائم بے دین طبقے کو اور دین مخالف طبقے کو سب تو زیادہ خطرہ انہیں علماء چوکیدارے کو ہے یہ واسطے پروپیگنڈا کر کے تو مسلمان کو امت مسلمہ کو اپنے علماء کو دور کرنا چاہتے ہیں کٹنا چاہتے ہیں جیرے ویلے راستے جو چوکیدار ختم تھی گیا اسا جیندے گھر ڈاکہ ماروں جیندی مال اور دولت نے چوری کروں آسان تھی ویسی چوکیدار کو راستے تو ہٹانا چاہیے نوجوان دا رابطہ علماء تو کٹنا چاہیے نوجوان دا رابطہ مدرسے تو کٹنا چاہیے نوجوان کو اپنے مسجد اور مدرسے والے مرکز تو دور کرنا چاہیے جب یہ دور تھی گیا ہونے سائیں ایمان تے ڈاکہ مرے سوں ایمان تے حملہ کرے سوں مختلف قسم دے اشکالات مختلف قسم دے وسوسے ان دل و دماغ دے اندر پیدا کرے سوں ان رابطہ علماء اللہ ہو سی انہیں کوئی جواب وصول نہ کرے سی لہذا سارے وصافے